بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت پہ ہم کدھر تھے اور آج ہم کدھر پہنچ گئے، اور وہ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان دنوں میں اس رات کو اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمت کی کہ اپنی کتاب ہمارے اوپر نازل کی۔ تو ہمیں اس لیے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کتاب نے، اور جو گواہ تھا اس کتاب کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کتاب اور اس کے پیغام سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے۔ یہ اگر آپ تاریخ کے، میں تو کوئی دینی عالم نہیں ہوں، اسلام کا میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن میں ایک تاریخ کا اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ تاریخ میں نے پڑھی ہوئی، تو میں نے ابھی تک کہیں بھی کسی وقت، کسی تاریخ کے اندر، کسی دور میں اس طرح کا انقلاب نہیں دیکھا جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لے کے آئے۔ کوئی اس کا مثال نہیں ہے۔ آپ اگر دین سے ہٹ کے صرف ایز اے ہسٹورین، تاریخ کا طالب علم اگر آپ صرف اسٹڈی کریں تو یہ آپ کو کبھی بھی لاجک سے یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ہوا کیا ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی۔ تو وہ جو چینج آیا تھا انسانوں میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، یہ لوگ، ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اپنی تاریخ تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ وہاں بڑی جنگیں ہوئی اور بڑی پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے اور دوسری طرف کتنے لوگ مارے گئے، اور پھر ایک تبدیلی آئی تھی۔ آپ سب کو حیرت ہوگی یہ سوچ کے کہ 622 اور 632 کے درمیان 10 سالوں میں، ان 10 سالوں میں جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف، وہ 12 یا 1300 تھے۔ 10 سال میں 12 یا 1300 لوگ مرے تھے، اور سارا عرب 10 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے، اسلام کے نیچے آ گیا تھا۔ 1 لاکھ سے کلومیٹر، اسکوائر کلومیٹر زمین سب ان کے نیچے آ گئی تھی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا تھا۔ یہ جو تبدیلی آئی تھی کہ 10 سالوں میں وہ سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا، اور خون بھی نہیں بہا، جس طرح جب منگولین نے، انہوں نے بھی فتح کی تھی ایک دفعہ دنیا، لیکن کروڑوں لوگوں کی جانیں لی انہوں نے اور خون کے دریا بہے۔ لیکن اس باری تو جس طرح میں نے کہا 12 سے 1300 ٹوٹل کیجولٹیز تھی، تو اصل میں ذہنی طور پہ فکری انقلاب تھا۔ انسان بدل گئے تھے۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو انسانوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا، اور وہ پیغام تھا قرآن کے اندر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، اس لیے اللہ کا حکم تھا ان کی اس سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ تو اس پیغام نے انسانوں کو بدل دیا، اور ان انسانوں نے دنیا کی امامت کی۔ یعنی یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ 625 جنگ بدر اور 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ، جدھر رومن ایمپائر یارموک میں ہارتا مسلمانوں سے،
اور اس کے اگلے سال دوسرا سپر پاور پرشین ایمپائر وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. 11 اور 12 سالوں جنگ بدر کے بعد 313 لڑنے والے, یہ کوئی سمجھا دے کہ یہ ہوا کیا. 11 اور 12 سالوں کے بعد دنیا کی 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. تو وہ کیا چینج آئی تھی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں نے یہ کبھی, میں اتنے چھوٹا سا تھا جب میرے والد مجھے لے جاتے تھے جمعہ کے خطبے پہ, میں نے کبھی کسی کو یہ بتاتے نہیں سنا کہ یہ کیا ہوا تھا. اور میں نے اپنے اسکالرز جو ہیں, جو مسلمان اسکالرز ہیں, میں نے ان میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی اس کو ریسرچ کرے کہ کیا چینج آیا تھا, یہ کیسے ہوا تھا. کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلین بیان نہیں کر سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا تھا. اصل میں ہوا تھا, ایک پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے انسانوں کو آزاد کر دیا. یہ یاد رکھیں کہ جو آزادی ہے, اللہ نے اپنی آزادی کے لڑنے کے لیے اس کو جہاد کہا ہے. اگر آپ اپنی آزادی کے اندر کی جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں تو آپ شہید کا رتبہ دیا. اور پیغمبروں کے بعد شہداء کا رتبہ ہے, اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. اس کا مطلب آزادی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ غلام قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں. اور اصل میں لا الہ الا اللہ ادھر سے ہی آزادی شروع ہوتی ہے. جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, تو یہ آپ کا آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اندرونی آزادی کہ جب آپ خوف, یہ بہت بڑا بت ہے. میری زندگی میں جو لوگ اوپر نہیں جا سکتے, وہ اپنے خوف کے اوپر قابو جو نہیں پاتا وہ اوپر نہیں جاتا کسی شعبے میں بھی. جو انسان خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا اس نے آج تک بڑا کام نہیں کیا. جو میں مثال دیتا ہوں, جو شخص سب سے پہلے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا آج سے کوئی 70 سال پہلے, تو اس سے پہلے سب لوگ جو اوپر چڑھنے گئے تھے ماؤنٹ ایورسٹ کے, وہ مر گئے تھے. اور شاید تھوڑے سے تھے جو بچ کے واپس آ گئے تھے. تو سوچیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا چڑھنے کا, تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا. اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ان لوگوں کے خوف دور کر دیا اللہ نے. وہ جو عرب جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, 2 سپر پاور دونوں طرف, تو ان کو آزاد کیا خوف سے, بڑے انسان بنانے کے لیے, جنہوں نے دنیا کی امامت کی. پھر ان کو جو کیریکٹر ہے, ایک بڑے انسان کا بڑا کیریکٹر ہوتا ہے. جو مثال تھی صادق اور امین کی, سچا اور انصاف کرنے والا, جو ان کے صحابہ تھے سب لیڈر بن گئے, جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈرز بن گئے, انسانوں کو لیڈرز بنا دیا. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت بلال جو غلام تھے, انہوں نے بھی 2 کیمپین جنرل بن کے لیڈ کی تھی. غلاموں کو انہوں نے جنرلز بنا دیا. جو مجھے سب سے پسند ہے مولانا رومی کی, جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. سب انسانوں کے پاس پر ہیں, لیکن اس پرواز کے لیے ایک راستہ چاہیے. اور وہ راستہ آپ 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی. وہ والا راستہ ہے پرواز کا, وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ ابھی تک. سوچیں کہ آپ مکہ مدینہ جائیں, سب سے زیادہ آپ کو مسلمان پاکستانی ملتے ہیں وہاں. میں تو جب بھی گیا ہوں مجھے سب سے زیادہ وہاں پاکستانی نظر آئے مسلمان. یہاں سب سے زیادہ عشق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, عاشق رسول یہاں ہے. تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے, 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پوچھیں کہ کیوں ہماری یہ حالات ہیں آج, کہ دنیا میں گھٹنوں پہ پھر رہے ہیں, بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں, ملک غریب ہے, لیکن پاکستانی امیر ترین ہے, اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز باہر ہیں, لیکن ملک غریب ہے.
کیونکہ ہم اتنا دور چلے گئے اس پیغام سے جس پیغام نے مسلمانوں کو اوپر لے کے گیا تھا. ایک دفعہ جو ایک پیغام اوپر لے کے گیا تھا، آج ہم وہ پیغام سے دور چلے گئے. اور وہ جو ملک آج اوپر ہیں، اور میں ان برطانیہ میں میرا بڑا وقت گزرا اسٹوڈنٹس لائف پہ، یونیورسٹی گیا، پھر میں کرکٹ کی وجہ سے، تو آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ جائے گا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے، تو وہ یہ نہیں تھا کہ رحمت المسلمین، نہیں تو ہو سکتا صرف ہم ہی مسلمان ہی اوپر جاتے ان کے پیغام پہ چل کے، لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی انسانی معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جس طرح مسلمان تب اوپر گئے تھے، مدینہ کے بعد کئی 100 سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو آج ہمیں پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے اس رات کو، یہ بڑی عظیم رات ہے کہ جس دن اللہ کی کتاب ہمارے پہ نازل ہوئی تھی. ہم کتاب کی اتنی قدر کرتے اور ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کے عمل نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم عشق کرتے ہیں اپنے رسول سے، لیکن ان کی سنت پہ نہیں چلتے. اور اگر آج آپ اپنے حالات دیکھیں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ اوپر جاتا ہے، وہ واپس جاتا ہے وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر، اور پھر اوپر آتا ہے، اور جب وہ نیچے آتا ہے تو ان سے دور چلا جاتا ہے. تو ہمارے لیے آج سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اب کیسے اس قوم کو اوپر لے جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو بڑے سیدھے سیدھے اصول ہیں کہ جب تک ہم اس ملک میں عدل اور انصاف نہیں پیدا کریں گے اور اس کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، ہم آزاد نہیں ہوں گے. اور جب تک ہم آزاد نہیں، ہم اوپر نہیں جا سکتے، ہماری پرواز اوپر نہیں جائے گی. اور عدل انصاف کبھی بھی جو طاقتور، جو مافیاز، جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کبھی انصاف نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہ ایک ظلم کے نظام سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. چھوٹا سا طبقہ ہے، وہ نہیں آنے دے گا. وہ پورا زور لگائے گا کہ لوگوں کو غلام رکھ کے اور خود وہاں عیاشیاں کریں، پیسے چوری کریں، باہر ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، وہ کبھی نہیں آنے دیں گے. اور یہ یاد رکھیں، آزادی اس لیے تو اللہ نے اتنا بڑا جو اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے یا غازی یا شہید کا رتبہ دیا ہے، کیونکہ غلام ہی بن سکتے ہیں. غلام کی پرواز کچھ نہیں ہوتی، غلام قومیں اوپر نہیں جا سکتی، صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں، جو کہ اگر آپ غور کریں گے تو مدینہ کی ریاست میں آزاد ہوئے تھے انسان. عدل اور انصاف سب سے پہلے قائم کیا تھا، کوئی قانون کے اوپر نہیں. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی. بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، جس طاقتور کے لیے ایک قانون، وہ چوری کرتا تھا اس کو پکڑتا نہیں تھی، اور صرف کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، قومیں تباہ ہو جاتی تھی. حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، پہلے جب وہ خلیفہ بنے، پہلے بیان میں کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا، میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا. یہ سب سے بڑی ایک مسلمان معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا ہم شریعہ چاہیے، تو سب سے پہلا کام ہے عدل اور انصاف قائم کرو. جب تک وہ نہیں ہے، ایک قوم اوپر نہیں جا سکتی، خوشحال نہیں ہو سکتی. ہم سنتے تھے جی میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو، یا میں کوئی لاہور کو پیرس بنا دوں گا. کوئی آج تک ایشین ٹائیگر یا پیرس نہیں بنا جب تک وہ رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا. ڈنمارک نمبر 1 ہے 140 ملکوں میں رول آف لا یعنی انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں ڈنمارک نمبر 1 ہے. پاکستان 129 نمبر ہے 140 میں سے. اور وہاں $68,600 ان کی اوسط آمدنی ہے، $68,600، اور پاکستان کی $1,600 ہے. کیونکہ وہ انصاف ہے، وہاں خوشحال ہے. اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب ہندوستان میں کوئی آیا
ایسا حکمران جس نے انصاف قائم کیا خوشحال ہو گیا. بلبن کی تاریخ اٹھائیں اور علاؤدین خلجی کی، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے تھے وہاں خوشحالی آ گئی. اور جب ایک ظالم حکمران آتا تھا ایک دم عوام کہ وہی بھوک سے مرتے تھے، قحط پڑتے تھے. تو ہمارا بھی آج ساری دنیا میں بھی یہ دیکھ لیں، جن جن ملکوں میں انصاف ہے وہ خوشحال ہیں، جن میں نہیں ہے وہاں وسائل کے باوجود بھی غربت ہے. اور یہ جو آخر میں آپ سب سے اپنی قوم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کبھی کوئی آزادی آپ کو پلیٹ میں پکڑا کے نہیں دیتا. دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے زنجیریں خود ہی کھول کے نہیں آپ کو آزاد کیا. زنجیریں توڑنی پڑتی، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی، جہاد کرنی پڑتی. اور پھر جب آپ اپنی آزادی لیتے ہیں تو آپ کی پرواز اوپر جاتی ہے. ہمارا یہ وقت ہے اس وقت پاکستان میں کہ جب آپ انسانی حقوق نہ ہوں، طاقتور جو مرضی کرے، چوری کرے اور NRO لے لے، اور دوسرے لوگ اپنے اگر وہ ان سے کہیں کہ ہم آئین چاہتے ہیں تو ان کو پکڑی جیلوں میں ڈالیں، جیلوں کے اندر ان سے تشدد کیا جائے. تو یہ نظام نہیں چل سکتا. اور اس نظام میں یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے یہ نظام کو چلنے دیا تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں. اور یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. وہ کہتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے سویلائزیشن آئے اور تباہ ہو گئے. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں ظلم تھا. جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں آج یہی چاہتا ہوں جب آپ پیر صاحب دعا کریں، دعا مانگیں تو ضرور ہمارے ملک کے لیے کریں کہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو انصاف لے کے ملک کو آزاد کریں.